أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين اما بعد اللہ تبارک و تعالی کے حمد و ثنا کے بعد آقائے نامدار رب الموجودات سید الکونین سید الثقلین والی بطحا امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام۔ حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام اور بہنوں، آج کا خطبہ بھی سابقہ خطبہ سے منسلک نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی، ان کا طرز حکمرانی اور ان کا اپنا ذاتی کردار، ان کی اپنی سوچ کس معیار کی تھی۔ وہ ہمیشہ اسی کوشش میں رہتے کہ ان سے اللہ راضی ہو جائے، اور وہ کبھی بھی زندگی بھر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا مرتکب نہ ہو۔ آج کا خطبہ انہی واقعات میں مبنی ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وفادار رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی ہمیشہ کوشش یہی رہتی ہے کہ اللہ اور رسول کی ناراضگی کسی صورت میں نہ ہو۔ حالانکہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ نے جنت کی بشارت بھی حاصل کی، اور آپ کا شمار ان 10 صحابہ میں ہوتا ہے جنہیں اللہ کے رسول نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی کہ تم جنتی ہو، اور یہ نبی کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ اصل میں ناطق وحی ہونے کی وجہ سے ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی یوحیٰ، کہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتا، جو کچھ کہتا ہے وہ اللہ کی طرف سے کبھی ہوتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بلا شرکت غیر 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، جن کی حکمرانی میں تقریباً 3 بر اعظم آتے ہیں، اتنی بڑی حکومت ہو اور مجمع عام میں خواہش کا اظہار کیا کہ میری خواہش ہے کہ میں عورتوں کا حق مہر فکس کر دوں، مقرر کر دوں، جس طرح آج ہم مولویوں نے کیا ہوا ہے۔ پہلے 32 روپے تھے، پھر ڈالر کا ریٹ بڑھتا چلا گیا، 500 ہو گیا، پھر 5000 ہو گیا، 10,000 ہو گیا۔ اس طرح یہ ڈالر کے حساب سے ہم ریٹ بڑھاتے ہیں حق مہر کا۔ اور یاد رکھیے، بات چلی ہے حق مہر کی،
شریعت محمدی کے اندر حق مہر پیسوں کا ہے ہی نہیں، پیسوں کا حق مہر ہے ہی نہیں۔ دھات کہے چاہے لوہے کی انگوٹھی دے دو، چاندی کی دے دو، سونے کی دے دو، تانبے کی دے دو۔ ایک صحابی آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں ہو رہی، آپ نے کہا تیرے پاس ہے کیا؟ اپنے بتائے اثاثہ جات، تو آپ نے فرمایا کیا تیرے پاس کوئی لوہے کی انگوٹھی ہے؟ حق مہر کے طور پر پیسے نہیں کہے کہ تیرے پاس کتنے دینار و درہم ہیں، نہیں۔ یہاں تک کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹیوں کے بھی حق مہر مقرر ہوئے تو سونا یا چاندی کی صورت 12 اوقیہ۔ 12 اوقیہ کا مطلب ایسے ہے جیسے ہم کہیں کہ 12 تولے، یعنی کہ اوقیہ وزن ہے، رقم نہیں ہے، رقم کی اکاؤنٹنگ نہیں۔ اوقیہ وزن ہے، اوزان ہے، اور اوقیہ چھوٹے سے چھوٹا ان کا ایک پیمانہ ہے، جیسے ہمارا چھوٹے سے چھوٹا رتی ہے، ماشا ہے، اس طرح ان کا اوقیہ چلتا ہے۔ اتنے اوقیہ چاندی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حق میں رکھا گیا، پیسے نہیں رکھے گئے، یہ پیسوں کا رواج ہم نے کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق مہر کو فکس کرنے کی خواہش کا اظہار کیا کہ کوئی عورت اپنا حق مہر خود مقرر اپنی مرضی سے نہ کر سکے، سرکاری سطح پہ اس کو مقرر کر دیتے ہیں، چاہے 1 تولہ سونا ہی ہوگا۔ تو ایک عورت کھڑی ہوئی، کہنے لگی کہ اے لوگوں، آتانا اللہ قنطارا ویمنعنا عمر، اللہ ہمیں خزانے دیتا ہے اور عمر انہیں روکنا چاہتا ہے۔ مجمع عام میں لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اب ایک خلیفہ ہو، اس کے سامنے ایک عورت کھڑی ہو کر لوگوں کو مخاطب کر کے اس خلیفہ کے تقریر کو ٹوک دے، اس کے الفاظ کو ٹوک دے، بہت بڑی توہین اور گستاخی محسوس کی جاتی ہے۔ لیکن 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، بہادر دلیر، جس سے شیطان بھی رستہ بدل جاتا ہے، فوراً کہتے ہیں ماذا فعلت، میرے پاس دلیل کیا ہے؟ اس نے قرآن پڑھ کے سنایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ الزَّوْجِ مَكَانَ زَوْجٍ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوهُ مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم ایک عورت کی جگہ دوسری عورت لانا چاہتے ہو تو جو خزانہ تم عورت کو دے دو اس سے لانا۔ اس کا مطلب یہ عورت کا اپنا حق ہے، آپ کچھ نہیں دے سکتے، آپ کم نہیں کر سکتے۔ روایت آتی ہے کہ سکت عمر لحظة، عمر پر چند لمحوں کے لیے سکتہ طاری ہوگا۔ سکتہ آپ لوگ سمجھتے ہیں، قومے میں چلا جانا، یعنی کہ اس انداز میں کوئی حرکت نہیں، سوچنا شروع کر دیا اور رجع الی نفسہ، اپنے آپ کی طرف دیکھا، سوچا گیا کہ قرآن ہے، فرمان الہی ہے، رجع الی نفسی، اس کے مقابلے میں عمر کی اپنی حیثیت اور اوقات کیا ہے، اور فوراً لوگوں کے سامنے بولے اے لوگو اخطا عمر، عمر غلطی کر رہے ہیں، اصابت اللہ، عورت درست کہتی ہے، عمر غلطی کر رہا ہے، عمر غلطی پہ ہے، عورت نے جو کچھ کہا درست کہا۔ یہ ہے اللہ کی ناراضگی میں مول نہیں دے سکتا۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران عورت کے لیے گرفتاری کا آرڈر نہیں دیا، جس نے میری توہین کر دی، میری تقریر میں مجھے ٹوکا ہے، قتل نہیں بلکہ خود رجوع کر لیا
کہ عورت جو کچھ کہتی ہے درست کہتی ہے، میں اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اور عورت نے جو دلیل دی وہ قرآن پڑھ کر دی ہے اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا. ہم مولویوں کی عادت ہے کہ ہم غلط بیانی کر جائے نا، کیا مجال ہے، اس سے تھوڑا سا بھی رجوع کر دیں، پھر دلائل کے انبار لگا دیں گے اپنی اس غلط بیانی پر. یہ ہماری عادت ہے. لیکن فاروق اعظم نے مثال پیش کر دی کہ نہیں، جب اللہ کا حکم آ جائے، رسول کا حکم آ جائے، سر تسلیم خم کرنا ہوگا، وگرنہ اللہ کے حضور کیا جواب ہوگا. یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور یہی آپ ساتھیوں کا ایک طریقہ کار تھا، جس کی تعریف انجیل اور تورات میں بھی ہے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ کی رضا ڈھونڈتے تھے کہ اللہ کسی نہ کسی صورت میں ہم سے راضی ہو جائے. لیکن ہم اس کی پرواہ نہیں کہ اللہ راضی ہو یا نہ ہو. ہم تو دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ ایک آرڈر نکالا. آرڈر کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت تھی. کہنے لگے کہ کوئی شخص مدینہ سے حج تمتع کی نیت سے احرام باندھ کے نہ جائے. حج تمتع کے لیے نہ جائے. حج تمتع کا مطلب ہوتا ہے کہ احرام باندھنا حج کے مہینوں میں، حج کے لیے آنا، عمرہ ادا کرنا، پھر احرام کھول دینا، پھر حج کے لیے پھر احرام باندھنا 8 ذی الحج کو. اس کو حج تمتع کہتے ہیں. عمرہ بھی ادا کرنا اور حج بھی ادا کرنا. اب سرکاری آرڈر، تو ان کی ریٹ کو چیلنج کس نے کیا؟ ان کے اپنے بیٹے نے. اعلانیہ حج تمتع کا احرام باندھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں نے آ کر کہہ دیا کہ یا خلیفۃ المومنین، آپ کے بیٹے عبداللہ نے آپ کی حکم کی آدولی اور اعلانیہ حکومت. بیٹے کو بلایا. ہاں بیٹا، میں نے کیا سنا ہے کہ تو نے میرے آرڈر کو ہٹ کر دی، چیلنج کر دیا. عبداللہ کہنے لگے ہاں ابا کر دیا ہے. کیونکہ فمن تمتع بالعمرۃ الحج، اللہ کا حکم ہے کہ حج تمتع کے لیے جایا. جو کوئی حج تمتع کے لیے جائے. جب رسول نے نہیں روکا، رسول نے خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں آئندہ حج تمتع کروں گا. اور اس آرڈر کے پیچھے حکمت کیا تھی کہ لوگ عمرے کے لیے بعد میں جائیں تاکہ بیت اللہ کی رونق ہمیشہ قائم و دائم رہے. اب کتنی بڑا حکمت اور کتنی بڑی خواہش کا اظہار ہے کہ پورا سال بیت اللہ کی رونق قائم و دائم رہے، کہ لوگ حج پہلے کر لیں، عمرے کے لیے جانا ہو تو بعد میں جائیں، تاکہ سارا سال لوگ عمرے کے لیے آتے جاتے رہیں اور بیت اللہ کی رونق ہمیشہ تو بالا رہے اور قائم و دائم رہے. یہ نیت ہے، یعنی کہ یہ ہوئی تھی بیت اللہ کی آبادی کی نیت، رونق کی نیت کہ ہمیشہ رونق قائم و دائم رہے. بری نیت نہیں، لیکن اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کر رہی تھی. جب بیٹے نے قرآن پڑھا، سر تسلیم خم کر کے کہنے لگے بیٹے میں بھٹک رہا تھا تو نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا. سر تسلیم خم کر دیا فرمان الہی پر. لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، میرے ریٹس کو چیلنج کرنے والا ہو کون؟ اور یاد رکھو جو حکمران یہ کہے کہ میری ریٹ کو چیلنج کرنے والا ہو کون، چاہے قرآن و حدیث کی مخالفت میں ہو، اس کو اللہ نے طاغوت کہا ہے. وہ طاغوت ہے، اور ایسے ہی طاغوتوں کے خلاف جہاد فرض ہو جاتا ہے.
کیونکہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تمہارا امیر جون سیرا بھی ہو، یعنی اتنا خوبصورت نہ بھی ہو، تب بھی تم اس کی نافرمانی نہ کرو، بغاوت نہ کرو، جب تک وہ کفر بواح نہیں کرتا۔ کفر بواح ہوتا ہے اللہ رسول کی واضح نافرمانی، اور ہمارے ہاں سود کے خلاف احکامات آرڈر اور کوئی ریٹ دائر کر دے، یا وہ غائب یا وہ جیل میں یا اس کی ویسے زبان بند کر دی جاتی ہے، یعنی کہ یہ ہمارا تعاون کی حدود ہے۔ اور ادھر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ایک مسالے قائم کر رہا ہے کہ کہیں مجھ سے اللہ اور اس کا رسول ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ناراضگی ہی کی کیفیت تھی، اور ان کے اصول بھی تھے۔ 10 سال حکمران رہے، لیکن کسی بھی گورنر کو 3 سال سے زائد نہیں رہنے دیا۔ 3 سال کے بعد اس کو گورنری سے اتار دیا۔ لیکن چند شخصیات ایسے ہیں جو بطور گورنر ان کے دور پورے کے پورے دور میں رہے، جن کو ہم گالیاں دیتے ہیں۔ ان کے دور میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں یزید بن ابو سفیان، ایک ہے یزید بن معاویہ، ایک ہے یزید بن ابو سفیان امیر معاویہ کے بڑے بھائی، وہ گورنر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے سال وہ فوت ہو گئے۔ اب پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7 سال ہو گئے، 8 سال، 10 سال حکومت تھی۔ آپ نے ان کے چھوٹے بھائی امیر معاویہ کو گورنر بنا دیا، اور گورنر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً حضرت عمر کے دور حکومت میں 8 یا 9 سال رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضرت عمر نے اپنے اصول سے ہٹ کر بات کی، یا ان کی قوت اور طاقت سے مجبور تھے؟ قطعاً نہیں۔ واحد اسلام کے اندر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتی، کسی سے ڈرنے والی ذات نہیں تھی۔ اتنے دلیر اور بہادر تھے کہ قصہ بھی کہا کرتا تھا کہ میرے سامنے اس کا عمر کا نام نہ لیا کرے، مجھ پہ کب کبھی تاریخ ہو جاتی ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اور سادگی کا عالم یہ کہ آپ یروشلم فتح کیا، بیت المقدس کو، اپنے غلام کو ساتھ لیا، سواری پہ سوار، ایک ایک منزل ہوتی تھی۔ منزل کا مطلب یہ ہوتا تھا عربوں میں کہ جب تک رستہ نظر آ رہا ہے اور پڑاؤ تک، مثلاً سورج طلوع ہونے سے پہلے نماز فجر پڑھتے ہی سفر شروع ہو جاتا، اس وقت تک جب تک سورج تپش میں نہیں آ جاتا، گرمی عروج پہ نہیں ہو جاتی، یہ کسی نہ کسی پہاڑ کے سائے میں چلا جاتا یا کسی باغ کی پناہ میں چلا جاتا۔ اس کو ایک منزل کہا جاتا ہے۔ ایک منزل جو خادم ہے وہ سوار ہوگا اور خلیفۃ الرسول لگام پکڑے گا، وہ ہاتھ پکڑے گا، اور ایک منزل خلیفہ سوار ہوگا، خادم و ہاتھ پکڑے گا۔ باریاں باندھنے، سفر جاری ہے بیت المقدس کی طرف۔ جاری اس لیے کہ بیت المقدس فوجوں نے فتح کر لیا، لیکن پادریوں نے چابی دینے سے انکار کر دیا، بطریقوں نے، بطریق کہا کرتے ہیں بڑے پوک کو، کہ ہم تمہارے صرف خلیفہ کو دیں گے چابی۔ اب خلیفہ وہاں جا رہے ہیں، سفر جاری ہے۔ جب وہاں پہنچے تو آگے سے مسلمان امبیسیڈرز ملے، جس کو ہم ڈپلومیٹ انوائے کہتے ہیں۔ وہ ملے، نئی قمیضیں لے کر آئے۔ امیر المومنین، ان سے ملنا ہے تو یہ قمیض بدل ہے، اس سے پسینے کی بدبو بھی آ رہی ہے،
تو اس پہ پیوند بھی لگے ہوئے ہیں، جوڑ لگے ہوئے ہیں، ٹانکے لگے ہوئے ہیں، تو یہ بدل ہے۔ اور جو پیوند لگے ہوئے تھے وہ اس طرح نہیں کہ یہ جس کلر کے اسی کلر کی ٹانکے لگا تاکہ پتہ نہ چلے، نہیں، جو مل گئی بوریے کی ملی بوریا لگا دیا، چمڑے کی ملی چمڑے کا ٹکڑا لگا دیا، اس طرح پوری قمیص، کس کی 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، 3 بر اعظموں کے اندر حکومت ہے۔ اور جب وہاں پہنچے قمیض لینے سے انکار کر لیا، کہنے لگے یہی قمیض رہے گی، اور سوار ہونے کی باری تھی خادم کی، آخری منزل مہار پکڑنے کی باری ہے خلیفہ کی، سواری کی باری خادم کی، خادم سوار ہے، مہار خلیفہ نے پکڑی ہے۔ جب داخل ہوئے تو ہمارے سفارتکاروں نے کہا کہ حضرت ذرا چینج کر لیں، ہم نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اس کی باری ہے، وہی سوار ہوگا۔ جب پہنچے بطریق آگے سے آئے تو پروٹوکول کول کے لیے سفارتکار آگے بڑھے امیر المومنین کے لیے، تو بطریق کہنے لگے امیر المومنین کون ہے؟ انہوں نے کہا جس نے مہار پکڑا۔ بڑے پریشان ہوئے۔ ایک بطریق کہنے لگا ذرا میں امیر المومنین کی قمیض کے ٹانکے تو گن لوں۔ جب گنے تو اپنے چیلے کو کہنے لگا چابی لا دو دے دو، یہی امیر المومنین ہے، ہماری کتابوں کے اندر اس کی نشانی یہی لکھی ہوئی ہے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اصل فی الانجیل فی التورات، تورات اور انجیل میں یہی مسئلے پیش کی گئی ہیں کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے سجدوں میں رہتے تھے کہ اللہ راضی ہو جائے ہم سے، اور یہی اللہ کی رضا تھی کہ ان کی مثالیں انجیل اور تورات میں بھی موجود ہیں۔ بطری کہنے لگا یہی امیر ہے، دے دو، ہم واقعی مفتون قوم ہیں اور یہ غالب قوم ہے اور یہ ایک ہمیشہ رہنے والی قوم ہے، کبھی یہ ناکام قوم نہیں رہے گی، جن کی امیر کی حالت یہ ہے کہ اپنے غلام کو اتنا پروٹوکول اور قمیص تک نہیں بدلی، یعنی کہ نمود و نمائش اس میں نہیں، تصنع بناوٹ ان میں نہیں، یہ سادہ لوگ ہیں، انہیں کیا پرواہ ان چیزوں کی۔ اور ہمارے ہاں گاڑیاں گرنے پہ آئیں تو سارا دن گزر جاتا ہے، پروٹوکول کی گاڑیاں نہیں ختم ہوتی، یہ حالت ہے۔ اور ملازمین غرباء پہ کبھی بجلی کے بلوں کا بم اور کبھی گیس کا بم، کبھی سرکاری ملازمین پہ ٹیکس کے کٹ لگا کر، تنخواہوں کا کٹ لگا کر۔ اور یاد رکھو میرا چیلنج ہے، IMF کا کوئی ایسا معاہدہ نہیں جہاں پہ ملازمین کو رگڑا جائے۔ یہ ظالم صرف اپنی عیاشیوں سے کٹ نہیں لگاتے، ملازمین پہ کٹ لگا دیتے ہیں، غرباء پہ کٹ لگا دیتے ہیں، بجلی کے معاہدوں پہ کٹ لگا دیتے ہیں۔ وہ صرف ایک ٹارگٹ دیتے ہیں IMF کہ اتنے ارب ڈالر اکٹھا کرنا ہے آپ لوگوں نے، اور یہ اکٹھا کرنے کے لیے اپنی عیاشیاں تراشیاں بند نہیں کریں گے، یہ ہمیشہ بجلی کے بلوں پہ۔ اب بجلی کے بل پہ پتہ کیا ہے؟ مسجد کے بل پہ، مسجد کے بل پہ ٹی وی ٹیکس بھی ہم دیتے تھے، اب ریڈیو ٹیکس بھی ہم دیں گے، اور پھر خدا نہ کرے کہ سینما ٹیکس بھی ہمیں دینا پڑ جائے، کیونکہ لوگ جب موویاں دیکھتے تو اپنے گھروں میں اپنے موبائل پہ اور لیپ ٹاپ پہ دیکھ لیتے، سینموں میں کوئی بھی نہیں جاتا، تو کہیں سینما ٹیکس بھی نہ لگا دیں۔ مسجدوں کے ٹیکس فری نہیں ہے، لیکن 10 سال کے لیے سینماؤں کا ٹیکس معاف کر دیے گئے، اور اس کو کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ یہ اسلامی پاکستان ہے، کیا کہا جائے، نام لے تو وہ کہتے ہیں جی ون سائیڈڈ ہوگا ملک، یہ سبھی ایک حمام میں ننگے ہیں بھائی، لٹیرے ہیں، یہ ہمیں رگڑتے ہیں، ہمارے نام کے قرضے لیتے ہیں، لیکن لے خود چلے جاتے ہیں، لے کے خود چلے جاتے ہیں، نام ہمارے لیتے ہیں کہ یہ عوام کے لیے قرضہ ہے۔ بھائی بتاؤ عوام کے لیے کیا کچھ کیا ہے؟ اپنے محلے کی گلیاں سے دیکھ لیں، عوام کے لیے قرضے لیتے ہیں، اصل میں اپنے لیے لیتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا حکمران نصیب فرمائے، اور ہم اپنی زندگی میں دیکھیں ایسا حکمران، دلیر حکمران
جو یہود و نصارہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر لے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وکالت کرے صحیح انداز میں، ایسا حکمران اللہ ہمیں دے اور ہمارے نصیبے میں ایسا حکمران لکھے۔ اور یاد رکھو، ہمیں بھی اپنا کردار سنوارنا ہوگا، ہمیں بھی اپنا کردار سنوارنا ہوگا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اعمالکم اعمالکم، تمہارے اعمال کردار کے جیسے ہی حکمران آئیں گے۔ تو جب سوچتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے زیادہ بے غیرت قسم کے حکمران ہوں گے، کیونکہ ہم بھی بے غیرت ہیں، ہم بھی جھوٹے ہیں، حکمران اس سے بڑے جھوٹے ہوں گے۔ فرمانے رسول ہے جیسا تمہارا کردار ہوگا ویسے حکمران۔ بھائی جب تک ہم نے اپنے آپ کو نہ سنوارا، یاد رکھیے ایک ملک تو بہت لمبا چوڑا ہوتا ہے، ایک گھر ایک یونٹ ہے، ایک اسٹیٹ ہے گھر، باپ اس کا ہیڈ ہے، باپ اس کا ہیڈ ہے، اور ہیڈ آف اسٹیٹ صدر ہوتا ہے، اور ہیڈ آف پارلیمنٹ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ ماں اس کی بیوی جو ہے گھر کی ماں، وہ وزیر اعظم ہے۔ جب گھر کے اندر انصاف نہیں ہوگا تو ملک میں کیسے انصاف کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ جب اولاد کے درمیان ہم انصاف نہیں کر پائیں گے تو ملک کی 25 کروڑ عوام کے درمیان انصاف کی توقع کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی گھر کی سطح پر بھی انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں یہ کہتا چلوں کہ وراثت کے سلسلے میں ہم بڑے کمزور لوگ ہیں، ہم اولاد کے درمیان بھی بڑی تفریق کر جاتے ہیں۔ دوست کو جا کے کہتے ہیں کہ یہ میرے 4 بیٹے ہیں، یہ 4 بیٹوں کے نام 5 مرلے کا میں نے مکان لگوا دیا، پوچھو بیٹیاں کتنی؟ بیٹی تو ایک ہی ہے، تو اس کو کیا لگائے گا؟ پھر کہے گا 2-3 ٹرک جہیز دے دیں گے جی۔ کیا 2-3 ٹرک جہیز جو ہیں ان مکان کے برابر ہوں گے؟ اللہ ہمیں انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی زندگی میں اگر وراثت تقسیم کرو تو بیٹے اور بیٹی کے درمیان کبھی تفریق نہ کرنا، وگرنہ اسی طرح آنکھیں بند کر کے چلے جاؤ، بعد میں جو تقسیم ہوگی اللہ کی تقسیم کے مطابق بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔